بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے آج ایک چیز پر غور کیا کہ میرے رب نے کبھی بھی مجھے میری طاقت سے زیادہ نہیں آزمایا، لیکن انسان نے مجھے وہاں سے آزمایا جہاں میری طاقت کی انتہا تھی۔ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اگر تمہارے ساتھ کوئی غلط کر کے خوش ہے تو کیا تم نے نہیں پڑھا اور تیرا رب بھولنے والا نہیں؟ یہ ضروری نہیں جو خوبصورت ہو وہ خوبصورت بھی ہو، کام کی چیز اندر ہوتی ہے باہر نہیں۔ دل کا اچھا ہونے سے بہتر ہے زبان کا اچھا ہونا، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے، دل تک تو کچھ لوگ ہی پہنچتے ہیں۔ خاموش ہو جایا کریں، سہ جایا کریں، مان لیا کریں، یہ عاجزی ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ بندہ جب با اختیار ہوتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں معتبر ہو جاتا ہے۔ برداشت کی صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے۔ اخلاق کا حسن جب انسان میں آ جائے وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ اچھا سوچئے اور اچھا بولیے، کیونکہ بدگمانی اور بدزمانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ ایک نماز میں اگلی نماز کی توفیق مانگنے سے بہتر کوئی دعا نہیں۔ ہمارا تعلق ایسے منافق معاشرے سے ہے جہاں اختلافات رکھو تو بدتمیزی، سچ بولو تو بے ادبی، چپ رہو تو منافقت، اور اگر حقائق بتاؤ تو ناراضگی۔ اگر رشتہ ضروری ہے تو بات بھول جاؤ، اور اگر بات ضروری ہے تو پھر رشتہ بھول جاؤ۔ جھاڑو کی طرح صفائیاں دیتے ہوئے زندگی گزارنے سے کہیں بہتر ہے بیلچہ بنو اور اٹھا پھینکو ایسے لوگوں کو جو جینا حرام کر دیتے ہیں۔ بھی کبھار بحث کرنے سے بہتر ہے جو آپ کو جیسا کہہ رہا ہے آپ ویسا تسلیم کر لیں، کیونکہ وقت کے پاس بہتر جواب ہوتا ہے اور کانوں کے کچے لوگوں کو وقت ہی جواب دیتا ہے۔ جو آپ سے تنگ ہو اسے چھوڑ دیا کریں، اسے خود کو ٹھکرا کر چھوڑ جانے کی مہلت نہ دیں۔ بوجھ بننے سے یاد بن جانا بہتر ہے۔ اگر ایک پتھر بھی بے وفا ہو تو ساری دیوار گرا دیتا ہے۔ پرندوں کو اپنا پڑوسی بناؤ، کیونکہ پرندے آفت کی آمد سے پہلے خبردار کر دیتے ہیں۔ راستے فقط گزرگاہ ہی نہیں ہوتے بلکہ گواہ بھی ہوتے ہیں۔ تم پرندوں کا دکھ نہیں سمجھے، پیڑ پر گھونسلہ نہیں بلکہ ان کا گھر تھا۔ دنیا فریب دے دے کر پرہیزگار ہو گئی اور ہم اعتبار کر کے گناہگار ہو گئے۔ لوگوں پر جتنا اعتبار بھی ہو مگر ان کے لیے اپنی زندگی کے کمروں میں صرف مہمانوں والا کمرہ ہی کھولیں۔ سچ زبان سے نہیں عمل سے بیان ہوتا ہے۔ اپنا ظرف وسیع کر لو، شکوے شکایتیں کم کر کے وجہ پوچھنا چھوڑ دو، خواہشیں مختصر کر لو اور اسی طرح زندگی آسان ہو جائے گی۔ غلط اوزاروں کے ساتھ محنت کرنے کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ آپ ہر ایک کے لیے مناسب نہیں ہو سکتے، لیکن آپ ہمیشہ ان کے لیے بہترین رہیں گے جو آپ کے مستحق ہیں۔ کچھ یوں حفاظت کرتی ہیں ماں باپ کی دعائیں۔ اگر تمہاری ماں تمہارے غصے کی وجہ سے تم سے بات کرتے ہوئے ڈرتی ہے تو پھر تم افسوس کرو، کیونکہ تم نے اپنے ہاتھوں مغفرت کا دروازہ بند کر دیا۔ اگر چڑیوں میں اتحاد ہو جائے تو وہ شیر کی کھال اتار سکتی ہیں۔ رشتوں کو وقت دو۔ تاج محل دنیا نے دیکھا ہے، ممتاز نے نہیں۔ بے بسی انسان کو مار دیتی ہے، ورنہ جینا کون نہیں چاہتا۔ وقت تو انسان کی شکل تک بدل دیتا ہے۔ رشتوں کا بدل جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ زندگی کے 5 سبق
ہمیشہ اپنی اوقات میں رہیں، دوسروں کو فتح کرتے کرتے خود کو نہ گنوا بیٹھیں۔ ہر موقع یہ غنیمت نہیں ہوتا، کچھ کام زور و زبردستی نہیں بلکہ حکمت سے ہوتے ہیں۔ خوابوں کے تعاقب میں کوشاں رہو مگر پاؤں زمین پر رہیں۔ اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلا جینا سیکھو۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں بلکہ انسان میں تلاش کرو۔ بہترین رشتہ وہ ہے جو عیب کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہیں۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالو، کیونکہ اللہ شکر گزاروں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس بات کو وہیں ختم کر دو۔ بیٹی کی ذات اگر مقدس نہ ہوتی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ بیٹی سے شروع نہ ہوتا۔ شکر کرنا سیکھو، اتنا ملے گا کہ تم تھک جاؤ گے۔ منافقوں کے ڈسے ہوئے پھر خلوص پر بھی یقین نہیں رکھتے۔ آستینوں کو جھاڑ کر دیکھو، آدھے سے زیادہ زہر اپنوں کا نکلے گا۔ مزہ تو تب ہے کہ ہار کر بھی ہنستے رہو، ہمیشہ جیت جانا ہی کمال تھوڑی ہے۔ لگانی پڑتی ہے ڈبکی ابھرنے سے پہلے، غروب ہونے کا مطلب زوال تھوڑی ہے۔ جب کچھ نہ ہو تو صبر کرو، اور جب سب کچھ ہو تو قدر کرو۔ کیوں آنکھوں میں پانی ہے، رب کی سنو وہ کہتا ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ سنو اللہ بہتر کر دے گا، اللہ راستہ بنا دے گا، اللہ ہر پریشانیاں ختم کر دے گا، اللہ تمہاری چاہت تمہیں دے دے گا، اللہ تمہاری سب دعائیں قبول کر لے گا، اللہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ بس صرف آپ مایوس نہ ہوں۔ درد وہی ہے جو چھپا لیا جائے، جو بتا دیا جائے وہ تماشا بن جاتا ہے۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں بلکہ پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ طلاق یافتہ بیٹی اور بے روزگار بیٹا الگ کمرے کا پنکھا چلا لیں تو بجلی کا بل زیادہ آتا ہے۔ ہم گنہگار بھی، لاچار بھی اور پریشان بھی ہیں، تو اللہ ہے غفار بھی، مہربان بھی اور رحمان بھی۔ دعا میں گرا ایک آنسو آپ کی پوری تقدیر بدل سکتا ہے۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کرو، خراب پھل خود ہی درخت سے گر جایا کرتے ہیں۔ کوشش کریں کہ نسلی لوگوں سے تعلق رکھیں، یہ ناراض بھی ہوں تو عزت اور کردار پہ بات نہیں کرتے۔ جو ہو رہا ہے ہونے دو، تمہارے رب نے تمہاری سوچ سے بھی بہتر تمہارے لیے سوچ رکھا ہے۔ اپنا وہ ہے جس سے باتیں کھل کر کی جائیں، نہ کر سنبھل کر کی جائیں۔ گناہ کے دوران موت نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی مہلت ملنا اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عورت کے لیے بہترین زیور پردہ ہے، اور پردہ دار عورتیں جنت میں میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوں گی۔ صرف ایک ایسی محبت ہے جس میں تانا نہیں، الزام نہیں، رسوائی نہیں، شرمندگی نہیں، بے سکونی نہیں، وہ ہے اللہ کی محبت۔ اگر کچھ الگ کرنا ہے تو بھیڑ سے ہٹ کر چلو۔ بھیڑ ہمت تو ضرور دیتی ہے مگر شناخت چھین لیتی ہے۔ معاشرے کے بدترین لوگ وہ ہیں جو کمزور کی غلطی پر شور مچاتے ہیں، طاقتور کی غلطی پر مجرمانہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ زندگی کو سمجھنا ہے تو پیچھے دیکھو،
اور اگر زندگی کو جینا ہے تو پھر آگے دیکھو۔ عزت سے اپنی جگہ تنہا کھڑے رہنا اس ساز سے بہتر ہے جو آپ کی عزت نفس کو کچل ڈالے۔ جب تعلیم کا بنیادی مقصد نوکری کا حصول ہو تو معاشرے میں نوکر ہی پیدا ہوتے ہیں، رہنما نہیں۔ جو لوگ خواہشوں کی کشتی پر بیٹھ کر گہرے دریاؤں کا رخ کرتے ہیں وہ اکثر ڈوبتے ہیں۔ ہر خوشی کے پیچھے کا درد جدوجہد اور مصیبت ہوتی ہے۔ انسان جس شخص کے لیے دل سے مخلص ہو وہ اس کو کہیں نہ کہیں دکھ دیتا ہے۔ اخلاق کا تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں نے ان پڑھ لوگوں کو انتہائی باتمیز اور تعلیمی یافتہ لوگوں کو انتہائی بدتمیز دیکھا ہے۔ تنہا رہ لیں مگر اپنا معیار مت گرائیں۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں۔ اپنے حصے کی غلطی کا اعتراف کر لینا کسی مسئلے کا حل کی طرف پہلا کامیاب قدم ہے۔ کچھ تعلقات چھینک کی طرح ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہی شکر الحمدللہ کہنے کا دل کرتا ہے۔ پرانے گفتگو سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھنے کے لیے نہیں سنتے بلکہ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ مرنے کے بعد جتنی زمین بادشاہ کے پاس ہوگی اتنی ہی فقیر کے پاس بھی ہوگی۔ خوش فہمی کی اینک جب اترتی ہے تو ہر چیز صاف صاف دکھائی دینے لگتی ہے، حتیٰ کہ اپنی اوقات بھی۔ لوگ ڈھونڈتے رہ گئے کامیابی کو، مؤذن ساری عمر کہتا رہا حیا علی الفلاح۔ یہ تین خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان اور نرم دل۔ لباس دیکھنے میں اتنے مصروف ہیں کہ اخلاق سنوارنے کا وقت ہی نہیں۔ زندگی نے دو چیزیں تو ضرور سکھائی ہیں، ایک تو اپنے آپ میں خوش رہنا اور دوسرا اپنے خدا کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو دیر سے ملتا ہے وہ دور تک چلتا ہے۔ بہترین زندگی گزارنے کے لیے یہ تسلیم کر لینا ضروری ہے کہ ہر کسی کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا۔ ہیرا پھیری نہ کرو، چگلی نہ کھاؤ، کھاؤ اور پیو لیکن فضول خرچی نہ کرو۔ نماز کے وقت اچھے کپڑے پہنو۔ جب انسان پر اچھا وقت آتا ہے تو وہ بھولنے والی چیزوں میں سب سے پہلے اپنی اوقات بھولتا ہے۔ ملازم سے اپنا راز کہنا اسے ملازم سے مالک بنا لینا ہے۔